بحالی یہ خدا کی خواہش ہے اور اس کے لیے اس نے اپنا بیٹا دیا ہوا۔ جب دنیا گناہ میں گر گئی، ابلیس نے اسے خرید لیا اور انہیں گھسیٹتا رہا، رگیدتا رہا، تباہ کرتا رہا، اور دنیا پر جب وہ اجارہ داری جمائے ہوئے تھا تو خدا مسلسل بحالی کے لیے کوشش کرتا رہا۔ اس نے انبیاء بھیجے، اس نے کلام کو جاری کیا اور وہ بولتا رہا بحالی کے لیے، اور خدا نے بحال کیا بھی، خدا بحال کرتا رہا۔ آپ دیکھیں جب داؤد گناہ میں گر گیا اور پھر وہ جب خدا کے پاس آتا ہے تو کیسی بحالی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ آپ جب زبور داؤد کے پڑھیں تو آپ کو توبہ کا ایک بڑا زبردست عنصر نظر آتا ہے، وہ اقرار بھی کرتا نظر آتا ہے، توبہ کرتا نظر آتا ہے، اور پھر خدا اسے بحال بھی کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ خدا کے جنہوں نے بحالی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا۔ بحالی خدا کے دل کی آواز ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم بحال، اور پھر اس نے دنیا کو بحال کرنے کے لیے اپنا بیٹا دے دیا۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائی۔ یہ بہت بڑا کام میرے اور آپ کے لیے خدا نے کیا۔ اور پھر مصرف بیٹے کی کتنی بڑی مثال ہے۔ خدا میں یسوع نے بتایا کہ وہ سوروں کی پھلیاں کھاتا تھا۔ مطلب کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جب ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، آج بھی ہم برکت والی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے بلکہ بے برکتی والی زندگی ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ وہی پھلیاں کھاتا تھا جو سور کھاتے تھے، اور پھر ایک دن اسے خیال آیا، اسے ہوش ہے، لکھا اسے ہوش آیا اور اس نے بحال ہونے کا ارادہ کیا، اسی سطح پر دوبارہ آنے کا جہاں وہ اپنے باپ کے گھر میں کھاتا پیتا، کپڑے اچھے پہنتا، گھر اچھے میں رہتا اور اچھی زندگی گزارتا تھا۔ پھر اسی جگہ واپس آنے کے لیے اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں۔ اس کے گھر میں بہت سے نوکر چاکر ہیں جو پیٹ پر کھانا کھاتے ہیں، جنہیں رہنے کے لیے گھر بھی میسر ہے، میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہ اس نے فیصلہ خود کیا تھا۔ خدا جو باپ ہے وہ زبردستی کھینچ کے نہیں لے کر آیا، بلکہ اس نے کہا میں واپس اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، میں اسے کہوں گا کہ میں نے تیرے حضور گناہ کیا، میں نے تیرے اور آسمان کے ضرور کیا کیا ہے، گناہ کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور باپ نے نہ صرف معاف کیا، گلے لگایا، اس کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، انگوٹھی، اور پھر پلا ہوا بچڑا ذبح کروایا، ضیافت کا اہتمام کیا، اور کیا کہا یہ میرا بیٹا ہے جو کھو گیا تھا اب۔ کتنا پیارا گیت گایا، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھوئے ہوئے، ہم کھوئے ہوئے آج بھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، ہم اس جہاں کی بھیڑ میں کھوئے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں میں بحال بھی ہو جاؤں، میرے مالی حالات اچھے ہو جائیں، میرا جسم اچھا ہو جائے۔ کئی دفعہ نا بحالی صرف مالی نہیں چاہیے، ایک وہ بحالی جب خدا بحال کرتا ہے تو پھر ہر طرح سے بحال کرتا ہے۔ آمین آمین۔ جب خدا بحال کرے گا نہ صرف آپ روحانی بحال ہوں گے، آپ مالی طور پہ بحال ہو جائیں گے، آپ جسمانی طور پہ بحال ہو جائیں گے، آپ کا گھرانہ بحال ہو جائے گا، آپ کی اولاد نسلیں بحال ہو جائیں گی، آپ کے رشتے بحال ہو جائیں گے، آپ کا روزگار بحال ہو جائے گا، آپ ہر طرح سے بحال ہو جائیں گے جب خدا بحال کرے گا۔ کب؟ جب آپ اس راہ پر چلتے چلتے جہاں آپ تباہی کی حد تک پہنچ گئے ہیں، بیماری کی حد تک پہنچ گئے ہیں، لاچاری کی حد تک پہنچ گئے ہیں، قرضوں کی حد تک پہنچ گئے ہیں، بدروہیں نے جکڑ لیا ہے، آپ اس رستے پہ جاتے جاتے مصرف بیٹے کی طرح کہتے ہیں میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا۔ آمین۔ تب وہ بحالی آنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اسے آپ نے کرنا ہے اور اس پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ جہاں تک آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کس نے کرنا ہے؟ خدا نے کرنا ہے۔ آمین۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ جیسے لکھا ہے ایمان دل سے لایا جاتا ہے لیکن اقرار زبان سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دل سے یہ ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اب اس پرانی روش کو، پرانے رستے کو جو مجھے تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، بدروحوں کی طرف، قرضوں کی طرف، لعنتوں کی طرف لے کے جا رہا تھا،
اس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ میں زیادہ دلدل میں دھستا جا رہا ہوں۔ آج میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ ایمان لے کے آتے ہیں خدا پر اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے میں اب اس رستے پہ جاؤں گا جو خدا کا رستہ، میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ اور جیسے ہی آپ آتے ہیں باپ کے پاس واپس، میں آپ کو بتا دوں آپ کا باپ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں رلقدس کیوں نہ دے گا؟ اور رلقدس کیوں دے گا وہ؟ کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے۔ لیکن رلقدس خود تمہاری کمزوریوں میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہماری کمزوریوں میں، ہماری بیماری میں، ہمارے قرضوں میں، ہماری جب بدروحوں گرفتہ کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، وہ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ ہماری بے روزگاریوں میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جن گناہوں پر ہم غالب نہیں آ پا رہے تھے، جن بدروحوں کو سے ہم رہائی نہیں پا رہے تھے، جن قرضوں سے ہمیں چھٹکارا نہیں مل رہا تھا، خدا پھر ان سے وہ روح القدس آپ کی کمزوری میں مدد کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ جس لمحے آپ اقرار کرتے ہیں، آپ دل میں ایمان لے کے آتے ہیں میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، اور آپ کہتے ہیں کہ باپ میں نے تیرے حضور اور آسمان کے حضور گناہ کیا ہے، اس لمحے روح القدس آ جاتا ہے۔ اور وہ بیماری، جیسے کئی دفعہ پتہ ہے آپ کو بیماری پلپتی پلپتی وہ کئی دفعہ دل کی بیماری بن جاتی ہے، کئی دفعہ وہ بیماری جو ہے وہ جو ہے گردوں کی پڑ جاتی ہے، کوئی اور بیماری بن جاتی ہے۔ لیکن وہ بن کیوں رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا وہ شروع جب ہوئی تھوڑی تھی، لیکن آہستہ آہستہ دلدل میں دھستے 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 نیچے چلے گئے۔ اور جیسے ہی آپ اباؤٹ رن کریں گے، آپ اپنے باپ کی طرف دوبارہ سے آنکھیں لگائیں گے، آپ اپنے باپ کی طرف آئیں گے، تو آپ کا باپ کیا کرے گا؟ روح القدس دے گا۔ اور وہ روح القدس کیا کرے گا؟ اس کمزوری کو جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہر ایک الگ الگ کمزوریوں میں پھنسا ہوا ہے، نہیں؟ کئی گناہ کی کمزوری میں، کئی نشے کی کمزوری میں، کئی بیماری کی کمزوری میں، کئی جادوگری کی کمزوری میں، کئی بچوں کی نافرمانی کی کمزوری میں، بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی بھی کمزوری میں کیوں نہ ہو، روح القدس آپ کی کمزوریوں میں آپ کی مدد کرے گا، آپ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ! آپ کو لوگ کہیں گے بھائی کتھوں کیتا ہے، آپ کہیں گے خدا نے کیا ہے۔ یہ وہ روح القدس ہے۔ جب میں نے فیصلہ کیا، باپ نے، میرے باپ نے لکھا ہے جس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا، تو وہ دوسری چیزیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ دے گا، ہم سب کو دے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ باپ کے پاس واپس آنا ہے۔ بحالی خدا چاہتا ہے ہم سب حاصل کریں۔ کیا وجہ ہے؟ چرچ میں بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے وہ آگے نکل جاتی ہے، کچھ درمیانے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ کلام کو کچھ سن کر عمل کر دیتے ہیں، کیونکہ کلام کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ خدا اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ آمین۔ اب جو باتیں آج میں بحالی کے لیے آپ کے بتانے لگا ہوں، آپ انہیں نوٹ کر لیں۔ بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں، تھوڑی سی باتیں ہیں، آپ کو یاد رہیں گی۔ اگر آپ ان باتوں کو توجہ کر لیں اور ان کو اپنا لیں، آپ کی بحالی کو دنیا، اس جہاں کی جو تصویریں ہیں ابلیس کے موکل، وہ کبھی روک نہیں سکیں گے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے۔ خدا کیا ہے؟ اور بحالی میں نے کیا بتایا؟ بحالی کا مطلب کیا؟ بحالی کا مطلب ہر چیز میں بحالی۔ بیماری سے بھی چھٹکارا، بدن بحال ہو جائے گا، بدروحوں سے چھٹکارا، آپ روحانی طور پہ بحال ہو جائیں گے۔ گھر میں جو لڑائی جھگڑا تنگ دستی اور بدروح ہیں یا جو قرضے یا جو کچھ بھی ہے، غربت ہے، اس سے بھی جو ہے نجات، رہائی اور بحالی ہو جائے گی، اور آپ جو ہے بحال ہو جائیں گے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ بحالی کے لیے آپ کو کیا اقدام اٹھانے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، کون کون سا قدم آپ کو بحالی کے لیے اٹھانا ہے؟ کون کون سا قدم آپ کو بحالی کے لیے اٹھانا ہے؟ آپ بحال ہونا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو بحال ہونا چاہتے ہیں ہر طرح سے؟ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور یہ میرے دل کی آواز ہے مسیح کے بدن کے لیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، مسیح کے بدن کے لیے میرا دل آنسو بہاتا ہے۔ مسیح کا بدن نور بن کے چمکنا چاہیے۔ جیسے مسیح دنیا میں چلتا پھرتا تھا نا، بدروہیں بھاگ رہی ہیں،
بیمار شفا پا رہے ہیں، اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں، مسیح کا بدن اس طرح قدرت کے ساتھ دنیا میں چلے پھرے۔ سکندرآباد میں جب یہ چرچ کرسچن ریوائول چرچ جب آپ چلیں، آپ اٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ کے رشتہ دار اٹھے بیٹھیں، آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ گھرانہ واقعی بحال گھرانہ ہے، یہ کلیسیا، یہ چرچ بحال کلیسیا ہے۔ اور آپ نے وہ جو میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا اس کو کبھی نہیں بھولنا کہ ہم نے اپنی جماعت کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی ہم جماعت کے لیے دعا کریں گے، جماعت بحال ہونا نظر آئے گی۔ پھر جیسے یہ ہو جائے گی، آپ دیکھنا خود نور بن کے چمک رہے ہوں گے، آپ کے روزگار، کاروبار، ہر طرح سے بحالی آئے گی، روحانی طور پہ بحالی، گھریلو بحالی، ہر طرح سے بحالی۔ تو ہم پھر اس کو، اس دائرہ کار کو بڑھائیں گے، پھر ہم اس کو لے کر آئیں گے محلہ لیول پر، پھر ہم محلے کے لیے دعا، جیسے محلہ، پھر لوگ دور دور سے دیکھنے آئیں گے آپ کے علاقے کو کہ یار یہ علاقہ کیسا ہے، اور آپ اور میں پھر گواہیاں دیں گے یہ یسوع کے لوگوں کا علاقہ ہے، یسوع کے لوگ یہاں بستے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ صرف نامی مسیح نہیں، صرف نامی مسیح نہیں، یسوع ہم میں سے نظر آئے، یسوع ہم میں سے۔ پولس کو کیوں کہا گیا آئینہ مسیح؟ آئینہ مسیح، نیکسٹ ٹو کرائسٹ کہا گیا پولس کو، اس کی وجہ ہے وہ کہتا ہے اب میں مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں، اس میں سے مسیح دکھتا تھا، اس لیے آئینہ مسیح۔ تو جب ہم میں سے مسیح نظر آئے گا تو پھر جب یسوع ہم میں سے نظر آئے گا، لوگ کہیں گے یہ یسوع کے ہیں۔ بحالی کے لیے آپ کو کچھ اقدام کرنے ہیں، کچھ قدم آپ نے اٹھانے ہیں، اور میں وہ قدم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ میں 5 قدم ہیں، اور بھی بہت سے ہوں گے، لیکن میں 5 آپ کو آج بتاؤں گا۔ پہلا قدم ہے بحالی کے لیے۔ اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بحال ہونا ہے ہر طرح سے، اور بحال ہونے کے لیے آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، آپ نے خدا کے حضور اقرار کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ خدا کے حضور آ جائیں، اس سے کہ خدا میں تھک گیا ہوں، باپ میں تھک گیا، مجھ سے بیٹا تھک گیا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے سوروں سے، انہی کے وہ جو کھانا وہ کھاتے وہی کھا رہا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک ایسا نوجوان جو اپنے گھر سے اتنا پیسہ لے کر گیا ہے، اور بائبل کہتی ہے اس نے کیا کیا؟ پیسہ اڑا دیا، خرچ کر دیا۔ اور کیسے خرچ کیا ہوگا؟ شباب، کباب، شراب، ہر چیز بڑی عیش و عشرت میں اس نے خرچ کر دیا۔ مطلب کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ بڑا مالی طور پر وہ خوشحال گھر سے نکلا ہوا تھا۔ اور جب آپ اس کا اینڈ دیکھتے ہیں، باپ کہتا ہے اسے نئی پوشاک دو، اسے نئے جوتے دو، نوکر چاکر بھی نظر آتے ہیں گھر میں، اور سونے کی انگوٹھی پہناؤ، اور پھر باپ کہتا ہے جی اس کے لیے پلا ہوا بچہ۔ یہ غریب گھر نہیں تھا، یہ بڑا اچھا گھر تھا، اور یہ اچھے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ لیکن جیسے یہ نکلا، اب جب ہمارا آسمانی باپ ہے جس کو ہم کئی دفعہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جسم کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو شارٹ لیول کی جو ہمارے جو چھوٹے پیمانے کے جو ہماری جو چیزیں میں چمک نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو ہمارا لانگ ٹرم جو ہماری برکتیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنستے دلدل میں دھس جاتے ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی اس میں سے نکل کر چلا گیا۔ اسے نظر آ رہا تھا میرے دوست، اسے نظر آ رہا تھا وہ عیش و عشرت، اور اسے کہا میرا مال و متاع مجھے دے۔ باپ کیونکہ غلط کام نہیں کرنے دیتا تھا، جیسے خدا باپ نہیں چاہتا ہم چوری کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم دھوکہ کریں، ہم نشے کریں، ہم جادوگری میں پڑیں، ہم جسمانی خواہشوں میں، زنا کاری، حرام کاری، بت پرستی، جادوگری میں ہم پڑیں۔ باپ بھی یہی چاہتا ہے ہم نہیں کریں، تو اس کا باپ بھی اسے روکے ہوئے تھا۔ اسے کہا نہیں جی میرا جو حصہ آتا ہے مجھے دے، میں کیا کروں گا، میں اپنے حصہ لے کے چلا جاؤں گا۔ وہ لے کر چلا گیا، اور اس نے عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ اب اس کی حالت کیا ہو گئی؟ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سور جو پھلیاں کھاتے وہی وہ کھا رہا ہے، اور اسی وہیں پر رہتا ہے، اور گند میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اسے ہوش آیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہوش کرنی ہے کہ یار میرا خدا آسمانی باپ، میں جس کا ماننے والا ہوں، جس نے اپنا بیٹا میری خاطر دے دیا ہے، جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنا بیٹا میری خاطر دینے سے دریغ نہیں کیا، جو دنیا کائنات کا خالق اور مالک ہے، میں اس سے دور چلا گیا تھا لیکن اب مجھے واپس آنا ہے۔ اقرار کریں اس کے حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے،
میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی، میں جھوٹ بولتا رہا ہوں، میں ٹھگی بھی لگاتا رہا ہوں، میں غلط ریلیشن میں پڑ گیا تھا، جسم کی خواہشوں میں پڑ گیا تھا۔ آپ کا باپ یقین مانے آپ کو گلے لگائے گا، صرف آپ نے اقرار کر کے واپس آنا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ پتا کہ ہم اقرار کرتے رہتے واپس نہیں آتے، کہتے رہنے میں بڑا گنہگار ہاں، میں بڑا گنہگار ہاں، میں بڑا جسی تے بڑے گنہگار ہاں، زبان کی حد تک یہاں ہم بڑے کرتے ہیں، لیکن وہ جو نیچے دل میں بات آتی وہاں نہیں۔ آج ہم نے یہاں آنا ہے، خدا میں تو غلطی ہوئی ہے، باپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، مجھ سے بدی ہوئی ہے، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں دوسرے رستے پہ چل پڑا تھا، اقرار کرنا ہے، خدا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی طرف لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، امثال کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب میں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آمین آمین۔ بحالی کا اصول بتا رہا ہوں میں، اقرار کریں خدا کے اصول کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مت جسٹیفائی کریں۔ جسٹیفائی کرنا کیا ہوتا ہے؟ دلیلیں دینا، میں تو نہیں کرنا چاہتا، میرے تو نے کروایا ہے۔ آدم اور حوا نے کیا ایسا، جس ہوا کو تو نے بنایا اس نے مجھے دیا، میں نے کھایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آسمانی باپ اتنا سنگ دل تھا، سخت تھا کہ اگر آدم اور حوا کہتے جی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، تو معاف نہ کرتا؟ خدا کرتا۔ آج بھی شیطان وہ جبلت، وہ خصلت ہمارے اندر ڈالے ہوئے ہے، اور وہ ہم ماننے کی بجائے ہم کہتے ہیں جی میں نے تو انہیں آخیا سی میں کر لیا، خدا نے مینوں پایا ہے بچ اس کام میں تو نہیں کرنا چاہتا سا۔ کئی دفعہ آپ کو کہیں گے لوگ، کل مجھے فون آیا، میں گھر میں تھا، مجھے فون آیا، میں تیاری کر رہا تھا جانے کے لیے نا حیدرآباد، تو مجھے فون آیا بینک سے، مجھے کہنے جی آپ لون لیں، اب مجھے ضرورت بھی تھی پیسوں کی، بہت اچھا ضرورت ہے، لون لیں آپ۔ تو میں نے کہا جی میں نہیں لینا۔ کیوں نہیں لے رہے آپ لون؟ میں پادری ہوں اور میں چرچ میں سکھا رہا ہوں کہ ہم نے قرضہ نہیں لینا، تو میں کیسے قرض لے لوں؟ ایک قرض ہے آپ لیتے ہیں کسی دوست کو، کہتے ہیں جناب میں نے دے تھوڑے دھارے پیسے تھے، میں تین واپس کر۔ ایک قرض ہے آپ سود پہ لے رہے ہیں، آپ انٹرسٹ پہ لے رہے ہیں، آپ کچھ کر بھی نہیں رہے، آپ نے لیا، آپ نے کھا لیا اور آپ پھنس گئے اس کے اندر، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کا دل اندر ہی اندر سے کہتا ہے لے لے کوئی گل نہیں، لے لے کوئی، پھر دو تین بندے اور ساتھ کہتے ہیں لے لے کوئی بات نہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کوئی گل نہیں لے لو، کس پر نہ کریں گے ہر مل، اور وہ پھنس جاتا ہے بندہ، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، آپ کو ضرورت بھی نہیں پھر بھی آپ لے رہے ہیں۔ آپ کا باپ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، یہ میں بتا دوں آپ، جس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہیں کیا، کیا وہ آپ کو دے گا نہیں؟ مصرف بیٹے کا یہ بڑا زبردست کریکٹر ہے، خدا یسوع نے بیان کیا ہے، جس لمحے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میں نے تیری اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے، اسی لمحے اس کی بحالی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کتنی بار میں اور آپ بحال ہونے کے لیے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ہم قرض سے نکلنے کے لیے قرض لے رہے ہیں، ہم بیماری سے نکلنے کے لیے دوائیاں لے رہے ہیں، ہم بدروحوں سے رہائی کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں، لیکن آئی نہیں رہی بحالی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو بنیاد ہے اس بدحالی کی، جس کی وجہ سے وہ ساری دلدل میں دھسے، وہی ختم نہیں ہوئی، تو وہ عمارت ٹوٹے گی کیسے؟ بدحالی کی عمارت ٹوٹے گی کیسے؟ اور بحالی آئے گی کیسے؟ اس کو توڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اقرار کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور ان کو ترک کر دینا ہے، اپنے باپ کی طرف واپس آ جانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اقرار کرنے والا شخص جو ہے، جو اپنے باپ کے سامنے اقرار کر رہا ہے، اصل میں وہ اپنے دل میں چاہتا ہے میں بحال ہو جاؤں، وہ تھک چکا ہے، وہ تھک چکا ہے اس زندگی سے، اس بھاگ دوڑ سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے جس میں وہ پڑا ہوا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کئی دفعہ نا ہم مصیبت جو ہے نا، مصیبت کی ڈیفینیشن نہیں جانتے۔ مصیبت جو ہے روحانی اور جسمانی دکھ درد، مصیبت روحانی اور جسمانی۔ کئی جی کھان ڈے ہیں، روٹی بھی ملن ڈی ہے، روزگار ملیا پیا ہے،
اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ختم ہی نہیں ہو رہا، ذہنی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، مصیبت ہے یہ۔ مت سوچے میں مصیبت سے آزاد ہوں، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کی کمزوری میں آپ کی مدد کرنے کے لیے رزق دینے والا ہے۔ جیسے ہی آپ اقرار کریں گے آپ اس کی طرف واپس آئیں گے، بحالی شروع ہو جائے گی۔ آمین آمین۔ یعقوب 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، یعقوب 5 باب اور اس کی ہم 16ویں آیت دیکھتے ہیں، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یعقوب کے خط میں اس کے 5ویں باب کی اس کی 16ویں آیت میں یہاں پر خدا کا بندہ مجھے اور آپ کو رلک اس کی تحریک سے لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ لکھا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ یہ جو تاکہ ہے نا، شفا پانے کا جو شرط ہے وہ بتائی جا رہی ہے، بحالی پانے کی جو شرط ہے، تاکہ بحال ہو جاؤ، تاکہ بحال ہو جاؤ، تمہارا بدن بحال ہو جائے، تمہارے قرض، تمہارے مالی حالات بحال ہو جائیں، تم بحال ہو جاؤ۔ کیوں؟ تم کیا کرو؟ اقرار کرو۔ کیا کرو؟ اقرار کرو تاکہ بحال ہو جاؤ۔ امثال 28 باب نکالیں، امثال 28 باب اس کی 13ویں آیت، امثال کی کتاب اس کی 28 باب اور اس کی 13ویں آیت میں جب خدا کا بندہ، جب ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے اس کا، خدا کا بندہ کہتا ہے 28 باب اس کی 13ویں آیت لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہو۔ یہ جو کامیابی نہیں مل رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کو کامیابی نہیں مل رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھپا رہے ہیں۔ لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہو۔ آمین۔ رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یا ہوا، کتنی بار ہم نے یہ گیت گایا، لیکن رحمت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اقرار کر کے اس کو ترک نہیں کریں۔ مجھ سے بیٹا اقرار کر رہا ہے میں نے تیری اور آسمان کی نظر میں، اور پھر اس جگہ کو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے اس جگہ کو، اور کہاں واپس جا رہا ہے؟ باپ کے پاس واپس جا، اور جیسے ہی باپ کے پاس واپس پہنچتا ہے باپ اسے دھتکارتا ہے، باپ اسے تانے دیتا ہے۔ ایون دنیا کو بھی یہ نہیں کہتا کہ سارا مال مٹ بچ کے ٹر گیا سی، آج دنیا کا باپ ایسا کئی دفعہ نہ کر دیتا ہے، لیکن آسمانی باپ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، جو کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، جو کھو گیا تھا اب، جو مر گیا تھا اب جی ہو۔ آمین۔ آپ کے آسمانی باپ کا رویہ یہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو تانے نہیں دے گا، دنیا دیتی رہے تو دیتی رہے، آپ کے باپ کے دل کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آپ کے باپ کے دل کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ ہمیں چھوٹا دل نہیں کرنا، فلاں بندہ بھی میرے خلاف، فلاں بندہ بھی میرے خلاف۔ وہ کبھی بھی آپ کے آسمانی باپ کو آپ کو برکت دینے سے نہیں روک سکتے، وہ کبھی بھی آپ کے آسمانی باپ کو آپ کو گلے لگانے سے نہیں روک سکتے۔ ہاللیلویا۔ آپ نے ٹکے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ ہاں جی، پھر اقرار کریں، معافی مانگے اور معاف کر دے۔ کئی دفعہ معاف نہیں کر پاتے، اقرار کرے، خدا سے معافی مانگے اور پھر معاف بھی کرے۔ کن کو؟ جنہوں نے آپ کا قصور کیا ہے۔ ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور کئی روز ہی پڑھتے ہیں، کئی روز پڑھتے ہیں، ہر دعا کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے کئیوں نے کہا کہ بھی آپ وزٹ کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد دعائے ربانی نہیں پڑھتے۔ نہیں، خدا میں یسوع مسیح نے سکھانے کا ایک طریقہ بتایا ہے دعائے ربانی، یہ نہیں کہا کہ نہیں رٹ لو۔ اور کئیوں کو تو بھول بھی جاتی ہے، جب صحیح نہ پڑھیں تیز تیز تو درمیان میں بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ رٹی ہوئی دعا ہے۔ اور جب آپ اسے سمجھیں اس دعائے ربانی کو، تو اس میں ایک جگہ پر ہے جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں، جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر۔ تو جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو کیا وہ معافی قبول ہوگی؟ بحالی کے لیے معافی مانگ رہے ہیں نا، میں کرا نا ٹھیک ہے، میں چھڈتے اٹ میری ہوتی، سمجھ آ رہی بات کی؟ میں نے بھلا دیا لیکن میں تیرے نہ بولنا چلنا کونی، معاف تینوں کر چھڑے ہے،
تیرے نہ بولنا چلنا کون نہیں، تو پھر معاف کی کیتا ہے؟ معاف کرے، بحال تو ہم نے ہونا ہے، اودا کی جانا ہے؟ معاف کر دے جس نے آپ کے خلاف قصور کیا، جس نے آپ کے خلاف باتیں کی، جس نے آپ کو دکھ دیا، ان کو معاف کرے۔ پہلے خدا سے معافی مانگی ہے، معاف کر دیں، کیونکہ اگر آپ معافی مانگی وہ قبول اسی وقت معافی آپ کی ہوگی جب آپ معاف کریں گے۔ آمین۔ معاف کر دیں اور اقرار کر کے خداوند کے حضور اپنا پیش کریں۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے فروتن ہونا ہے، فخر میں نہیں آنا۔ دوسرا قدم جو اٹھانا فروتن ہونا ہے، اور فروتن ہو جانا ہے۔ خدا تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا میں اس گناہ پر تیرے بغیر غالب نہیں آ سکتا، میری مدد کر۔ آپ نے خدا کو فروتن ہونا ہے، اور فروتن شخص کبھی کسی پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا، مغرور اٹھاتا ہے۔ جو مغرور ہے نا، گناہوں کو اٹھاتا ہے ایسے، تو اے کیتا، تو وہ کیتا، تو انجدہ ہے۔ فروتن کہتا ہے، فروتن جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ فروتن کہتا ہے بھائی خدا یہ جڑا نا کی گناہ تو کھڈ لے۔ بات سمجھ رہے؟ کئی دفعہ میں اور آپ جن لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، خدا ان پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جن کو میں اور آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہے دا کی یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، خدا ان پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ کا ناپنے کا پیمانہ چینج ہے، آپ کے خدا کا پیمانہ چینج ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ خدا کے خیال انسان کے خیالوں سے الگ ہیں، وہ اتنے ہی اونچے ہیں جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ انسانی سوچ میں سوچ رہے ہوتے ہیں اے تے بڑا نشئی ہے، اے تے بڑا گنہگار ہے، اے تے بہن بڑی کپتی ہے، انہوں خدا نے کچھ نہیں دینا، اور خدا اس سے زیادہ نواز رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خدا کے جو معاملات فیصلے ان کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، آپ فروتن رہیں، خدا کے حضور فروتنی کریں، فروتنی کریں، فروتنی کریں، فروتنی کریں، فروتن رہیں خدا کے حضور، حلیم ہو جائیں۔ پہلا پطرس نکالیں، پہلے یعقوب کا خط نکالیں، یعقوب 4 باب اس کی 6 آیت۔ چار باب اور اس کی 6 آیت۔ ہاں جی لکھا ہے یہاں پر، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ یہ توفیق فضل بخشتا ہے۔ توفیق کیا بنا؟ جیسے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ بڑا لڑکھڑا لڑکھڑا کر چل رہا ہے، آپ اسے کہ توفیق دے رہے ہیں چلنے میں، آپ اس کی چلنے میں مدد کر رہے ہیں، آپ اسے قوت دے رہے ہیں چلنے میں۔ آمین۔ آپ اسے زور دے رہے ہیں، قوت۔ خدا وہ تو زیادہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ زیادہ توفیق بخشتا ہے۔ اسی لیے آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ اب بحالی کے لیے کون فضل دے گا؟ خدا۔ کیوں بحال نہیں ہو رہے؟ یہ ایک بڑا خطرناک عنصر ہے جو مسیح کے بدن میں آ گیا ہے۔ ہم بڑی جلدی مغرور ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہم مغرور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس نے خدا کلام میں پلوس کہتا ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے اچھی بات کرتا ہے، پھر نیچے آیا ہے کہ وہ نو مرید نہ ہو، وہ نیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مغرور ہو کر ابلیس جیسی وہ سزا پائے۔ بات سمجھ رہے؟ مغروری ہمیں بحال کرنے کی بجائے ہمیں اور زیادہ بدحال کر دیتی ہے۔ مغروری اوپر لے کے جانے کی بجائے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے رہتے ہیں نا۔ جیسے ہی مغروری آئی، جیسے ہی فخر آیا، ہم نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتی ہے بات۔